أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرضا عليه الصلاة والسلام: إن لكل إمام أحدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالأحد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن ذعرهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم، وصدق امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے مختصر سے تعارف کے 9ویں حلقے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر کی زیارت کا ثواب کیا ہے، اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور چند روایات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی گردن میں ہر امام کے ایک عہد و پیمان ہے، کہ ہر چاہنے والے کی گردن پر امام کا، ہر ایک کی گردن کے اوپر امام کا عہد و پیمان ہے، اور اس عہد و پیمان کو وفا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور بہترین طریقہ ہے کہ ان کے قبروں کی زیارت کی جائے۔ فَمَنْ زَعْرَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ، جو زیارت کرے اور رغبت کے ساتھ زیارت کرے، خود ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اس کے شفیع ہوں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ روایت میزان الحکمت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 1196 میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ دوسری جگہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زیارت کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فَمَنْ زَارَنِي غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَمْ يَمُتْ فَقِيرًا، کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ اس دنیا سے فقیر نہیں اٹھے گا۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے زیارت کی فضیلت کے باب میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: من زار جعفرا و ابا لم تشتکی عینہ، کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے والد امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے آئے، وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، خاص طور سے آنکھ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يُصِبْهُ سُقْمٌ وَلَمْ يَمُتْ مُبْتَلًا، اسے نہ کوئی بیماری آنے والی ہے، اور اس بیماری میں وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا کہ جو بیماری بڑی اذیت شدہ ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ مروی خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ امام سے سوال کیا گیا: فرزند رسول، یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے والد اور میرے دادا نے، یعنی امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے، امام باقر نے امام زین العابدین سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے
اور اس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ لہذا ان فضائل کے حصول کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان زیارت کا، چاہے ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں، چاہے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، ہمارے درمیان جو طریقہ رائج ہے امام اس طریقے سے منع کر رہے ہیں۔ روایت ہے مفضل ابن عمر سے، مفضل ابن عمر کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام تزورون خیر من ان لا تزورون ولا تزورون خیر من ان تزورون۔ مفضل کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زیارت کرنے والا زیارت نہ کرنے والے سے افضل اور بہتر ہے، یقیناً افضل اور بہتر ہے، لیکن زیارت کرنے والا بہتر ہے زیارت نہ کرنے والوں سے، زیارت نہ کرنے والا بہتر ہے زیارت کرنے والوں سے، زیارت کرنے والا بہتر ہے نہ کرنے والوں سے، اس سے بہتر نہ کرنے والا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرے۔ تو جیسے ہی میں نے سوال کیا فرزند رسول میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جب اپنے آبا و اجداد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو کیا تم ایسا کرتے ہو؟ کہا تاللہ ان احدکم لیذهب الى قبر ابی کئیبا حزینا وتعتونه انتم بالصفرہ۔ تم جب اپنے آبا و اجداد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو غمگین ہوتے ہو اور چہرے پہ غم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری زیارت کے لیے آتے ہو، ہمارے قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہو تو گویا کہ تم ہر آشائش کی چیز لے کر اور تب ہمارے قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہو۔ واضح ہے کہ ان آشائش کے ساتھ ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آنا اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ آئے، گھر میں بیٹھا رہے، یہ زیادہ مناسب ہے اس بات سے کہ وہ ہماری زیارت کے لیے آئے۔ پھر آگے امام نے ارشاد فرمایا پھر ہمارے یہاں جب زیارت کے لیے آؤ تو طریقہ کار کیا ہو؟ کہا کہ کلا حتی تأتونہ شعثا غبرا، ہماری قبروں کی زیارت کے لیے جب آؤ تو تمہارا طریقہ کار کیا ہو؟ کہا کہ بال بکھرے ہوئے ہوں اور گرد آلود ہو، یعنی تمہارے چہرے سے یہ لگے، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ غمگین ہے، یہ پریشان حال ہے، اور اس پریشانی کی عالم میں ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ اور یقیناً تم نے اگر اس طریقہ کار کو اختیار کیا اور اس طریقہ کار کے ساتھ ہماری زیارت کے لیے آئے تو خدا کی قسم روز محشر دیکھنے والے دیکھیں گے کہ میں بغیر حساب و کتاب کروائے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب امام جعفر صادق اور دیگر تمام ائمہ علیہم السلام کی زیارت سے مشرف اور شرف یاب ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔